عزت کے لائق، منصب کے لائق مجاہد اہل سنت خطیب نقطہ‌داں حضرت علامہ مولانا محسن قریشی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، آپ ہر ہفتے جمعرات والے دن یہاں درس قرآن کے لیے تشریف لاتے ہیں اور خوش نصیب حضرات کو رب کا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں، گزرے دور میں خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جو رب کا قرآن پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ ہوتا ہے، اسکول دیکھا بھی نہیں ہوتا مگر موبائل پہ انگلش کا میسج پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب قرآن کھولے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا قرآن میں لکھا کیا ہے۔ ان لوگوں کی خوش بختی کا عالم کیا ہے کہ جنہیں اللہ توفیق دے کہ سارے کام چھوڑو، آ کے بیٹھو اور میرے قرآن کی معرفت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ اس درس کو قائم و دائم فرمائے، پڑھنے والوں کو مزید ذوق عطا فرمائے، علامہ صاحب کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ میزبان محفل مسجد حاضہ کے امام صاحب حضرت علامہ مولانا اسماعیل صاحب، آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے یہاں پہ الحمدللہ جناب عاشق رسول محترم ڈاکٹر راشد صاحب کے دست و بازو بن کے، اور جتنے حضرات ان کے دست و بازو میں مل کے یہ محفل کو سجایا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ جو ذکر رسول ہے نا، ذکر رسول واحد تیرے میرے نبی کا ذکر ہے جو ریاکاری سے کرو اللہ پھر بھی قبول کر لے گا۔ کوئی بھی ذکر ہے نا، نماز ہے، نماز ذکر ہے، تلاوت ہے، اگر ریاکاری کریں گے نا ثواب ضائع ہو جائے گا، لیکن یہ واحد تیرے میرے نبی کا ذکر ہے، حضور پہ درود تم ریاکاری سے پڑھو اللہ پھر بھی قبول کر لیتا۔ اور اگر آپ قرآن پاک پڑھیں، غالباً میری یادداشت کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے جو اللہ نے خطاب کیا ہے نا، یہ 84 مقامات میں کیا ہے۔ 84 مرتبہ اللہ نے ایمان والوں سے جو خطاب کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آگے تشریف، یہ جو بہار لگی ہے نا، اس کے پہلے قطرے ڈاکٹر اشتیاق صاحب ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارا ایک تعلق اسی طرح محفل میلاد میں ہوا، اور ڈاکٹر صاحب محفل میں پتہ ہے کس چیز پہ وہ آئے، بعد میں مجھے کہتے ہیں بس ایک بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی ہے، میں نے دعا میں کہا اللہ میں سجدوں کی لذت دے دے۔ بس اس جملے سے ان سے ہماری ایسی دوستی ہوئی ہے کہ یہ آج تک سجدے کی لذت اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور دیے اللہ نے، مانگ تبھی تو رہے ہیں۔ اللہ اس میں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ایمان والوں سے خطاب کیا نا، یا ایھا الذین آمنوا، 84 مقامات میں، اور یا ایھا الناس، اے لوگوں، 20 جگہ پہ فرمایا۔ اور جب بھی سرکار کا ذکر آیا نا، حضور کا ذکر آیا، چاہے درود شریف پڑھنے کی باری آئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی کی بات جب بھی آئی تو خطاب ایمان والوں سے۔ اب آپ یہ دیکھیں، کوئی یہ بات نہ کرے کہ یہ کیوں کرتے ہو، یہ بات ہم سے نہ کرے۔ یہ بات کرنے سے پہلے ہمارے نبی سے رشتہ دیکھیں کہ کیا ہے، یہ امتی کا اپنے نبی سے رشتہ کیا ہے، پھر بات کریں ہم سے۔ قرآن بیان کر رہا ہے امتی کا اور نبی کا رشتہ، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی جانوں کا مالک ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے اچھا بھائی، نبی مومنوں کی جانوں کا مالک ہے، اور یہی وہ مومن ہے جن کو 84 مرتبہ کائنات کا مالک ایمان والا کہہ کے خطاب کر رہا ہے۔ اور ایمان والا کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی جانوں کا مالک ہے. اگلی بات سنیں، اس امتی کا اور نبی کا رشتہ کتنا پیارا ہے. یقین مانے، میں کہتا ہوں عجیب لوگ ہیں. کس بات پہ دلیل مانگ رہے ہیں؟ حضور کے ذکر کی دلیل مانگ رہے ہیں. اچھا یہ لائٹوں کی دلیل مانگ رہے ہیں، جھنڈوں کی دلیلیں مانگ رہے ہیں. یہ تھوڑی سی لائٹیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، یہ جھنڈے ہیں، یہ لائٹیں ہیں، کسی غریب کو دے دیتے. حالات دیکھیں کیا جا رہے ہیں، کسی غریب کو دے دیتے. میں کہتا ہوں اب تجھے میلاد ماننا پڑے گا. کیوں؟ 11 مہینے غریب یاد نہیں آیا؟ خان کے بیٹے کے ولیمے میں 12 رنگ کی ڈشیں کھا کے غریب یاد نہیں آیا؟ اپنی بیٹی کا پورا جہیز ٹرک لوڈ کر کے غریب یاد نہیں آیا؟ گھر میں ماربل لگا کے تجھے غریب یاد نہیں آیا؟ گھر میں قالین بچھا کے تجھے غریب یاد نہیں آیا؟ اور اگلی بات سمجھاؤں آپ کو، 50,000 کا موبائل لیتے ہوئے تجھے غریب یاد نہیں آیا؟ لائٹیں دیکھ کے، جھنڈا دیکھ کے تجھے غریب تو یاد آیا ہے. کیا بات، پتہ کیا چلا؟ یہ ہماری لائٹیں تبلیغ کر رہی ہیں، یہ ہمارے جھنڈے تبلیغ کر رہے ہیں. اب باہر سے میں آیا، لائٹیں لگی، میں نے مولانا اسماعیل سے کہا کمال کر دیا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کمال ہو گیا. کہتے ہیں کچھ تو ہونا چاہیے نا. باہر سے آنے والا جو اندر نہیں بھی آ سکا، وہ لائٹیں دیکھ کے کیا کہے گا؟ شادی ہو رہی ہے، ولیمہ ہو رہا ہے، سالگرہ ہو رہی ہے. وہ دیکھ کے کہے گا نبی کا ذکر ہو رہا ہے. تو پتا چلا 11 مہینے غریب یاد نہیں آیا، میلاد میں ہماری لائٹیں اور جھنڈے دیکھ کے تجھے غریب یاد آیا ہے. اب تو مان لے میرے نبی کی محبت میں سجاوٹ بھی تبلیغ کرتی ہے. میں بتا رہا ہوں کہ ہم سے یہ بات نہ کرو یہ جھنڈے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ہم کہتے ہیں کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہارا ہے. اچھا ہم سے ایک اور سوال ہوتا ہے، پھر میں بتاتا ہوں ہمارا رشتہ کیا ہے. ایک اور ہم سے سوال، کیا صحابہ نے بھی کیا تھا؟ یہ جو کچھ تم کرتے ہو صحابہ نے بھی کیا تھا. میں کہتا ہوں ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق کر رہے ہیں. جو صحابہ نے کیا تھا وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. صحابہ نے جو کیا تھا نا وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو حضور کے صاحب راز ہیں. اب مجھے بتائے جو ہم راز ہو اور وہ کتنا بڑا عاشق ہوگا. حذیفہ بن یمان یہ وہ صحابی ہیں، سرکار نے ان کو واحد یہ وہ صحابی ہیں جن کو بتایا تھا مدینے میں منافق کون کون ہے. اور صحابہ کا معمول پتہ کیا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام سے جا کے کہتے جنازے میں دیکھو حذیفہ بن یمان ہے. حذیفہ بن یمان جنازے میں ہوتے تو عمر تب جنازہ پڑھنے جاتے کہ یہ جنازہ منافق کا نہیں ہے. جس جنازے میں حذیفہ بن یمان نہ ہوتے عمر جنازے میں نہیں جاتے. یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلی، کوئی جنازے چھوڑے بھی جا سکتے. پتہ نہیں کیا کہا میں نے، صحابہ کی سنت ہے. عمر دیکھ رہے ہیں، عمر بھیج رہے ہیں، دیکھو حذیفہ بن یمان جنازے میں ہیں. جس میں حذیفہ بن یمان جنازے میں ہوتے تھے عمر اس جنازے میں جاتے تھے، کیونکہ حذیفہ بن یمان کو پتا تھا منافق کون ہے اور منافق کا جنازہ حذیفہ بن یمان پڑھیں گے نہیں. اچھا یہ ایسے عاشق رسول ہیں کہ سرکار کے صاحب راز ہیں. یہ عراق کے نا، عراق، وہاں ایک تابعی نوجوان ملا. تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو. یہ تابعی نوجوان حذیفہ بن یمان سے کہتا ہے تم نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے نا؟ کہا دیکھا ہے نا. انہی کو تو دیکھ کے جیتے تھے. کہا ان کی غلامی اختیار کی ہے؟ کہا ان کی غلامی اختیار کی ہے نا. ان کی غلامی کے بغیر تو چارہ ہی نہیں تھا. اب وہ تابعی نوجوان پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا اچھا بتائیں حضور کا دور بھی آپ نے پایا، حضور کے غلام بھی آپ بنے، یہ بتائیں تم نے سرکار کے لیے کیا کیا ہے. اب ذرا اپنے چند جھنڈوں کو دیکھیے گا، چند لائٹوں کو دیکھیے اور صحابہ کیسے دیکھیے گا. وہ تابعی نوجوان حذیفہ بن یمان سے کہہ رہا ہے تم نے حضور کو پایا ہے نا، غلامی
نے سرکار کے لیے کیا کیا؟ حذیفہ بن یمان تڑپ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہاں کیا پوچھا؟ ہم نے سرکار کے لیے کیا کیا؟ ہم نے بچایا کیا ہے؟ سب کچھ تو لٹا دیا ہم نے سرکار کے لیے سب کچھ لٹایا ہے. وہ نوجوان یہ سن کے کہتا ہے واللہ اگر حضور کو ہم پاتے نا، ہم حضور کو پاؤں زمین پہ رکھنے ہی نہ دے. اگر سرکار کو ہم پاتے نا، ہم سرکار کو پاؤں زمین پہ نہ رکھنے دے. آقا کے قدم ہمارے کندھوں پہ آتے. یہ عشق ہے میرے بھائی. جو عقل سے پیدا نہ ہونا اسے نہیں پتا ہوتا عشق کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک اتنے لکھا ہے عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت کا. تیرے میرے نبی وضو کرتے تھے، صحابہ وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پہ لیتے تھے اور اس پانی کو کیا کرتے تھے؟ چہرے پہ ملتے تھے. صحابہ کیوں کرتے تھے؟ کہاں لکھا؟ کس نے کہا ہے؟ صحابہ کو کون سی چیز مجبور کرتی تھی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پاس سرکار کا بال مبارک تھا. یہ مستند روایات ہے. آپ کے پاس بال مبارک تھا اور آپ نے چاندی کی نلی ایک بنائی تھی، اس کے بیچ میں بال رکھا تھا. اور کوئی مدینے میں بیمار ہوتا، وہ آپ کے پاس پیالے میں پانی لے کے آتا، آپ اس نلی سے بال کو نکال کے پانی میں غسل دیتی اور وہ پانی دیتی، بیمار کو پانی پلایا جاتا، بیمار ٹھیک ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بتائیے حضرت ام سلمہ یہ کیوں کرتی تھی؟ مومنوں کی ماں ہیں اور سرکار کے بال مبارک کو پانی میں غسل دے کے مریضوں کو دے رہی ہیں، مریض ٹھیک ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے. سبحان. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں. میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. امتی کا نبی سے رشتہ، میں حیران ہوتا ہوں. عجیب لوگ ہیں، بیٹے کی شادی پہ لاکھوں روپیہ لگا لیں گے، لائٹیں لگا دیں گے، کوئی فضول خرچی نہیں. بیٹے کی شادی پہ پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے، کوئی فضول خرچی نہیں. اور نبی کی محبت کے لیے تھوڑا سا اہتمام کرتے تو کہتے جی کہاں سے لائے ہو ثبوت، یہ کہاں لکھا ہے؟ عجیب بات ہے بھائی. دلیل مانگتے ہو تو حضور کی محبت کی دلیل مانگتے ہو. بات سنو بھائی، جہاں محبت ہو جائے نا، جہاں دل لگ جائے. چلو آپ کو ایک بات سناتا ہوں، شاید میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہے، لیکن یہ بات بڑا مزہ دیتی ہے. اللہ کرے یہ سمجھ آئے یہ بات. آپ وہ مجذوب آدمی تھا نا، مجذوب سرائکی زبان کا. تو مجذوب جو ہوتا ہے نا، مجذوب اس پہ شریعت نہیں ہوتی، اور مجذوب پیر بھی نہیں ہوتا. پیر پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ پیر وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آئے. بے نمازی پیر نہیں ہوتا، چرسی پیر نہیں ہوتا، سوٹے لگانے والا پیر نہیں ہوتا، چلا پیر، کلا پیر، لنگڑا پیر، لولا پیر. یہ پیر شیر نہیں ہے. پیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بے عمل آئے تو اس کے فیض سے وہ با عمل بن جائے. تو جو خود نماز نہ پڑھے وہ کیا. تو مجذوب جو ہوتا ہے یہ پیر نہیں ہوتا، کیونکہ اس پہ شریعت ہی نہیں ہے. ایک مجذوب تھا، سرائکی زبان تھی اس کی، اور وہ جب بھی کسی کو ملتا تو کہتا سائیں عید کا دھام، عید کب ہے. اب لوگ نا اس سے جان چھڑاتے کہ بھائی اس نے سوال ایک ہی کرنا، سائیں عید کا دھام، ادھر ملے سائیں عید کا دھام، ادھر ملے سائیں عید کا دھام. اب یہ روز کا معمول بن گیا. ایک دن ایک بزرگ اللہ والے، بابا فرید کوٹ مٹھن والے، آپ کا اور اس مجذوب کا آمنا سامنا ہو گیا. اب بعض بابا فرید گنج شکر کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، تو بعض بابا فرید کوٹ مٹھن والے کی طرف منسوب کرتے ہیں. البتہ مقصد کی طرف آئیے. جب بزرگوں نے دیکھا نا مجذوب کو، تو اللہ والے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی باہیں کھول دی. یہ مجذوب دوڑ کے آیا، دوڑ کے آ کے نا بزرگوں کے گلے لا کے کہتا ہے سائیں عید کا دھام. بزرگوں نے فرمایا یار ملے جدا. مزہ لے کے سنے. سائیں عید کا دھام، یار ملے جدا. اگلی بات سنے. پوچھا سائیں یار ملے قدم، فرمایا نگاہ پیوے جدا.
عرض کی سائیں نگاہ پہلے کداں، فرمایا میں مرے جداں، کھلا دا تو اتر بڑا، اتر دا تو کڑ دریا، دریا دے وچ تو غوطے لا، مچھیاں وانگو تاریاں پا، پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی، پہلے اپنی میں مکا۔ کیا بات، اس میں نے تیرے گھر کو میدان جنگ بنایا، میں وڈا، کس نے کہا ہے تو وڈا ہے؟ عمر سے بڑا نہیں ہوتا، قد سے بڑا نہیں ہوتا، پیسے سے بڑا نہیں ہوتا، جتنی برداشت زیادہ ہے بندہ اتنا بڑا ہے، جتنا تقوی زیادہ ہے بندہ اتنا بڑا ہے، جو اللہ کے قریب ہے وہ بڑا ہے، جو جوڑتا ہے وہ بڑا ہے۔ فرمایا سائیں میں مرے کداں، فرمایا فنا ہوئے جداں، فنا میں اتنا ہو جاؤں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ تو حضور سے جو ہمارا رشتہ ہے نا، اس رشتے کو دیکھیں، رب کا قرآن بیان کر رہا ہے اس رشتے کو، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمہارا تکلیف میں پڑھنا انہیں گراں گزرتا ہے، رب کا قرآن بیان کر رہا ہے، تمہارا تکلیف میں پڑھنا انہیں گراں گزرتا ہے، تمہارے بھلائی کے چاہنے والے ہیں، تم پر کمال مہربان بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ جو نبی اتنا اپنی امت سے پیار کریں کہ تکلیف امتی کو ہو، پریشان نبی ہو جائے، کیا اس نبی کا ذکر نہ کیا جائے؟ کیا اس نبی کی باتیں نہ کی جائیں؟ اور یہ محفلیں کیوں کی جاتی ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ضروری کیوں ہے؟ اس لیے ضروری ہے میرے بھائی کہ تم موبائل کی بیٹری چارج کرتے ہو نا، تو اگر چارجر اچھا ہو اور بیٹری بھی اچھی ہو تو ہفتہ نکل جاتا ہے، اور اگر بیٹری ڈیڈ ہو تو روز چارج کرنا پڑتا ہے، اور اگر چارجر ہی خراب ہو تو بھی کام خراب ہوتا ہے۔ تو پتہ لگا بیٹری بھی اچھی ہو اور چارجر بھی اچھا ہو تو کام چل جاتا ہے، تو اندر کی بیٹری بھی اچھی ہو اور محفل بھی نبی کے غلاموں کی ہو۔ تو یہ جو چارجنگ ہے نا، یہ چارجنگ، اس چارجنگ کا پتہ کیا فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ یہاں سنتا ہے میرے نبی کہ ہم پہ اتنے احسان ہیں، سرکار دنیا میں آئے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی، آقا دنیا میں آئے تو بیٹی جگر کا ٹکڑا بنی، آقا دنیا میں آئے تو بیوی جو ہے نا محبوبہ کی مسند پہ بیٹھی، ورنہ آقا کی آمد سے پہلے بیٹی زندہ درگور ہوتی تھی، ماں منڈی میں بکتی تھی، بیوی کو شور کے ساتھ زندہ جلایا جاتا تھا، انسان عورت کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا، لیکن اس عورت کو بیٹی کی صورت میں جگر کا ٹکڑا کس نے کہا؟ اس عورت کو ماں کی صورت میں اس کے قدموں کے نیچے جنت کس نے رکھی ہے؟ اس عورت کو بیوی کی صورت میں محبوبہ کی مسند کس نے دی ہے؟ یہ صدقہ نبی کے میلاد کا، بے شک، سبحان اللہ، یہ صدقہ نبی کے میلاد کا۔ اور یہ ہماری محفل چارجنگ ہے، احساس دلایا جاتا ہے، جا کے ماں کے قدم چوم، جا کے بہنوں کو گلے لگا، جا کے غریب بھائی کو گلے لگا، اور یہ نہیں کہ تو صرف ربیع الاول میں میلاد بنا، ہر گھڑی میلاد بنا، گھر میں جا کے بیٹی کو چوم کے بتا یہ بیٹی کو چومنا صدقہ نبی کے میلاد کا، ماں کے قدم چوم کے بتا یہ ماں کے قدموں کو چومنا صدقہ نبی کے میلاد کا۔ تو یہ ہم جو کچھ کرتے ہیں سرکار کی محبت میں کرتے ہیں۔ اور اچھا ایک بات ہے، سادی سی بات ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر اشتیاق صاحب بیٹھے ہیں، کچھ احسان آدمی بھولتا نہیں ہے، چلیں اپنی زبان میں بات کریں، کہتے ہیں بندہ خاندانی احسان فراموش نہیں، بولتے ہیں اپنی زبان میں، جی جی، اور نہیں بندہ خاندانی احسان فراموش نہیں۔ اگر دنیا کا کوئی عارضی ہم پہ احسان کر دے تو بندہ کہتا ہے نہیں یار میرا محسن ہے، جب بھی کوئی بات آئے گی نا بھائی نہیں میرا محسن ہے، اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے۔ تجھے اپنے دوست کے احسان یاد ہیں، نبی کے احسان بھول گئے؟ اللہ اکبر۔ اور جو محسن ہوتا ہے اس کا ذکر اچھا لگتا ہے، اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اور محبت کے تقاضے ہیں، محبت دلیل مانگتی ہے، جس سے پیار ہو نا، جس سے پیار ہو اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اس کا لباس اچھا لگتا ہے، جو اس سے پیار کرے وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ اور ایک اور بات کہوں، دنیا کی جتنی محبتیں ہیں نا، جتنی محبتیں ہیں،
وہ توڑتی ہیں. ایک محبت آ جائے نا تو بیچ میں دوسری محبت آئے نا تو دراڑیں پڑ جاتی ہیں, لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ایک وہ محبت ہے آپ کی اور میری اپنے نبی سے. اس محبت میں جتنے نبی کے غلام آتے جائیں, محبت کرنے والے آتے جائیں, محبت بڑھتی چلی جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. اور یہ وہ محبت ہے جو دنیا ختم کر دیتی ہے, جو دنیا ختم کر دیتی ہے. میں اس دن, یہ کل تو میں کلر سیدہ تھا, پرسوں یہ آگے کے علاقے میں کیا پٹھان لوگ تھے, پشتو. تو جب ہمیں کھانا کھلانے کے لیے بیٹھا تو آپس میں پشتو میں باتیں کر رہے تھے. میں تھوڑا سا کنفیوز تو ہوا. میں نے کہا یہ پٹھان ہے, ہماری ان کو سمجھ آئے گی. اب میں تقریر تو میں نے کی, بہت اچھا انہوں نے سنا. تقریر کر کے میں باہر آیا تو ایک بندہ تھا, وہ فوراً میرے جوتے اٹھاتا ہے گاڑی, کہتا ہے مولوی صاحب ہم نے بڑا میلاد سنا ہے, بڑا تقریریں سنا ہے, آج مزہ آ گیا. میں نے کہا تمہارے اس کہنے نے ہمیں مزہ دیا ہے کہ چلو پٹھانوں کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہے. پتہ چلا سرکار کی محبت کا ترانہ گانے والا ہو, چاہے پشتو ہو چاہے سندھی ہو, جو بھی زبان ہو, سرکار کی محبت کا ترانہ گائے انہیں سمجھ آ جاتی ہے. ہمارے رشتے سرکار کی محبت کے رشتے ہیں. تو ان سے اب دیکھیں یہ جو ہم کرتے ہیں اس کا بدلہ ملتا ہے, اس کا بدلہ ہے. قرآن بھی رب کا بیان کر رہا ہے, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ کا کلام کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے اے محبوب آپ کہیں جب ان پر اللہ کا فضل آئے, وبرحمتہ ہی اللہ کی رحمت آئے, فلیفرحوا انہیں چاہیے یہ خوشی منائیں. رب کا قرآن ہے. اچھا فرمایا هو خیر مما یجمعون, یہ جو خوشی منائیں گے, هو خیر مما یجمعون, یہ جو کچھ جمع کرتے ہیں اس سے بہتر ہے. یہ جو کچھ جمع کرتے ہیں اس سے یہ خوشی منانا قرآن کہہ رہا ہے. تو جمع آدمی دو چیزیں کرتا ہے, اعمال جمع کرتا ہے اور مال جمع کرتا ہے. مال جمع کرتا ہے دنیا ٹھیک ہو جائے, اعمال جمع کرتا ہے قبر ٹھیک ہو جائے. فرمایا جو دھن دولت جمع کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ یہ نبی کی محبت میں خوشی منائیں. تو یہ ہم سرکار کے لیے کرتے ہیں, تو یاد رکھیے گا سرکار کی محبت میں اہتمام کرنا رہ گاں جاتا نہیں. میں ایک روایت پڑھی اور مجھے بڑا نشہ آیا, آپ کو بھی آئے گا. ایک اونٹ آیا نا سرکار کی بارگاہ میں, اونٹ آیا سرکار کی بارگاہ میں شکایت لے کے, اور آ کے صحابہ کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں اونٹ سرکار کے کان میں, وہ جو اونٹ کا مالک تھا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تو ادھر اونٹ سرکار سے بات کر رہا تھا. جب اونٹ نے اپنے مالک کو دیکھا نا تو وہ سرکار کے پیچھے چھپ گیا. بچہ کہاں چھپتا ہے, پیچھے ہو رہا ہے. سرکار فرما رہے یہ تیری شکایت لگا رہا ہے. اونٹ کہہ رہے کہ جب میں طاقتور تھا, میری صحت ٹھیک تھی تو مجھ سے یہ کام لیتا تھا, بوجھ لاتا تھا, اب کمزور ہوں مجھے ذبح کر گا. اگر اونٹ آئے فریاد لے کے سرکار اس کا مل لگائیں تو سرکار کی محفل کرانے والے کا کوئی مل نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اگلی بات سنیں, سرکار جنگل میں جا رہے ہیں نا, ایک شکاری نے ہرنی کو پکڑا ہوا ہے, ہرنی کو پکڑا ہوا ہے. اس ہرنی نے جب حضور کو دیکھا نا, اس نے سرکار سے کہا آقا اس سے کہیں نا مجھے چھوڑ دے, میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں گی. سرکار نے شکاری سے کہا کہ یہ کہہ رہی ہے اس کو چھوڑ دے, اس کے بچے چھوٹے, یہ دودھ پلا کے آ جائے گی. اس نے کہا کہ شکار پکڑا ہوا چھوڑا جائے کیا واپس آ جائے گا؟ سرکار فرماتے ہیں اس کی ضمانت میں دیتا ہوں. اب یہاں سمجھے یار, جنگل میں رہنے والا جانور جانتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. جنگل میں رہنے والا جانور یہ جانتا ہے کہ ان سے کہو بات بنتی ہے. یہ کلمہ پڑھ کے ابھی بھی کہتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. کیا بات. اچھا اگلی بات سنیں, جب ہرنی نے کہا تو شکاری نے کیا کہا, کیا گارنٹی ہے؟ سرکار نے کیا کہا اس کی ضمانت. اگر وہ ہرنی فریاد کرے تو آپ کا اس کے ضامن بن جائیں, تیرے نہیں بنیں گے. کیا بات, تیرے ضامن نہیں بنیں گے. اچھا اگلی بات سنیں, روایت میں آتا ہے کہ اس شکاری نے ہرنی کو چھوڑ دیا. کتنی مشکل سے شکار کیا ہوگا, پھر چھوڑا کیوں ہے؟ جو شکاری تھا وہ مسلمان تھوڑی تھا, وہ تو غیر مسلم تھا, کلمہ تو اس نے بعد میں پڑھا تھا.
اب جہاں محدثین بات کرتے ہیں کہ اس شکاری نے چھوڑا کیوں؟ شکار اتنی مشکل سے کیا. شکاری نے شکار اس لیے چھوڑا کہ وہ شکار تو بڑی مشکل سے کر لیا اور خوش ہو گیا میں نے شکار پکڑ لیا ہے، لیکن جب وہ دعا کا چہرہ دیکھا تو شکار بھول گیا تھا. جو خوشی تھی یہ ماند پڑ گئی تھی اور سرکار کے دیدار کی خوشی غالب آ گئی تھی. اور سرکار کے کہنے پہ ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، سرکار کہہ رہے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں، اور وہ مان رہا ہے ضمانت. مسلمان تو نہیں تھا لیکن وہ ضمانت مان رہا ہے. کیوں؟ وہ چہرہ دیکھ کے سمجھ گیا تھا یہ چہرے والا جس کی ضمانت دے وہ واپس آئے گا. اور پھر وہ ہرنی گئی، تھوڑی دیر بعد اکیلی نہیں آئی، بچے بھی لے آئے. ایک سوال ہے، ہرنی قید سے تو لوگ بھاگتے ہیں، تو آزاد ہو گئی تھی پھر کیوں آئی ہے؟ اور آنا ہی تھا تو بچے تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، ان کو بھی لے آئی ہے. میرے خیال میں اس ہرنی نے بھی زبان حال سے کہا ہے یہ نہ دیکھ میرا واپس آنا، نہ دیکھ میرا بچوں کو لانا، نہ دیکھ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، دیکھ میرا مقدر، میرا ضامن کون ہے، کیا بات، میری ضمانت کون دے رہا ہے. سبحان اللہ. اگر وہ جنگل میں رہنے والی ہرنی سرکار سے وفا کرے تو امتی ہو کے وفا نہیں کرتی، تو اتنا کمزور ہو گیا. ایک جھنڈا 50 روپے 150 200 والا جھنڈا لگاتے. اچھا ہم بعض لوگ شودے ہوتے ہیں، ذائقہ خراب نہ ہو جائے لیکن ذہن میں بات آ گئی ہے، شودے ہوتے ہیں. پتہ کیا؟ موبائل 1 لاکھ روپے کا، موبائل 1 لاکھ روپے کا، اور جھنڈا 200 روپے کا. اور وہ 1 لاکھ روپے کے موبائل سے جھنڈے کی تصویر بناتا ہے اور تصویر بنا کے فیس بک پہ اپلوڈ کر کے کہتا ہے کسی غریب کو دے دیتے. نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ موبائل ہے 1 لاکھ کا اور جھنڈا ہے 200 کا، اور وہ 200 کا جھنڈا برداشت نہیں ہو رہا. 1 لاکھ کے موبائل میں یہ تصویر اپلوڈ ہو رہی ہے. بھائی 1 لاکھ غریب کا بھلا نہیں کر سکتا، 200 کا جھنڈا کر سکتا. اب تو مان لے نبی کا ملاد. کیا بات، جو کام لاکھ کا موبائل نہ کر سکا 200 کے جھنڈے نے کر دکھایا. کیا بات، سبحان اللہ. اب ہم کہتے ہیں جھنڈا بھی تبلیغ کرتا ہے. ہاں یہ ضروری ہے، ہماری محفل، ہماری لائٹیں، ہمارا چراغاں، ہمارے جھنڈے یہ محبت کی علامت ہے. ہماری لائٹوں کو، ہمارے جھنڈوں کو، ہماری سجاوٹ کو خرافات سے آپ بچاؤ. بے پردہ عورتیں نہ آئیں، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور میں آپ کے سامنے دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں یہ جو بیٹھے حضرت ان کے گھر کی عورتیں نہیں آئیں. جن کے گھر کی عورتیں آئی ہیں انہیں کہو ذرا مہربانی کریں اور ذرا جھانک کے دیکھیں اعتراض کرنے والے کی گھر والی تو نہیں آئی ہوئی. اچھا یہ بات میں نے ویسے ہی نہیں کی، میں 7ویں میں یا 8ویں میں پڑھتا تھا، مجھے یاد ہے. واک اینڈ کی سجاوٹ تھی تو میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا، مجھے ایک بندے نے پکڑ لی. مولوی صاحب یہ بے پردہ عورتیں جا رہی ہیں، یہ کیا فائدہ ہے لائٹوں کا؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے چھوٹا بچہ ہی ہوتا ہے، بڑا آدمی تھا. تو میں نے اس کی سن لی. میں نے کہا جی آپ کا سوچ اور ہے، ہماری سوچ اور ہے. میں نے کہا ہمارے گھر کی عورتیں تو نہیں جاتی. میرے پاس یہی جواب تھا. اچھا اتفاق ایسا اگلے دن میں 14 ایریے سے نماز پڑھ کے 10 F کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ رستے میں سجاوٹ ہے. وہی بندہ ساتھ اس کے بیٹی تھی یا جو بھی تھی، دوپٹہ اس کے سر پہ تھا نہیں، اور وہ جا رہے تھے اور مغرب کے بعد کا ٹائم تھا. میں نے دیکھ لیا، میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا بس سمجھ آ گئی مجھے. اگلے دن وہ شب تو نہیں آیا، اگلے دن نماز میں نے پکڑ لی. میں نے کہا کل مغرب کی نماز کے بعد آپ کے ساتھ کوئی خاتون تھی؟ کہتا ہے میری بیٹی تھی. میں نے کہا لائٹیں دکھانے کے لیے عورتیں بھی خود ہی لاتے ہو، اعتراض بھی ہم پہ کرتے ہو. میں نے کہا ہمارے گھر کا تو کوئی نہیں آیا. تو یہ سمجھانے کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں. طنز کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ ہم محبت والے لوگ ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی. ہم کہتے ہیں محبتیں بانٹیں، لیکن یہ ضرور ہے میرے بھائی، یہ کوئی ایسے خرافات
گانے بھی یہ جو نعتیں ہیں نا، نعتیں، ایک ہوتا ہے نعت خان، ایک ہوتا ہے نوٹ خان. جو 500 کا نوٹ دیکھ کے کہے نا اے شیر ڈاکٹر اشتیاق کے لیے، ڈاکٹر صاحب 500 کا نوٹ دے تو کہتے ہیں اے شیر نعت، تو وہ پھر نوٹ خان ہے. وہ نعت پڑھتے ہوئے آنکھ ہلکی سے دیکھ رہے پیسے کتنے آ رہے ہیں. تو ایسے نعت خانوں سے بچیے. یہ نعت خان نہیں ہے، نوٹ خان ہے. ہمارے یہاں نام ہے تو نعت خان بھی وہ اچھا لگتا ہے جو خود بھی لوٹی مارے اور سارا مجمع لوٹی مار رہا ہے. اور اب تو حالت یہ آئی ہے 7 تقلے بھی آ گئے. اب بھائی کیا ہے بھائی، تو نے یہی کرنا تھا تو دوسری طرف چلا جاتا، ہمیں تو خراب نہ کرتا. اور عجیب بات ہے، تقلے کو دف کا نام دے دیا. دف کی ڈیفینیشن اور ہے. مولانا صاحب آگے آپ یہ جو نعت ہے نا، نعت کا مطلب یہ نہیں ہے بندہ اچھلنا شروع کر دے. نعت کا مطلب یہ ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، بیٹھے بیٹھے مدینہ یاد آ جائے. اس لیے اپنی محفل کو بامقصد بنائیے، نماز کی پابندی کیجیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کیونکہ میں ربیع الاول شروع ہوتا ہے تو جگہ جگہ جانا ہوتا ہے، اور مجھے اگلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن رپلائی آ رہا ہوتا ہے، کسی کا میسج آ رہا ہوتا ہے. تو الحمدللہ میرے پاس ایسے کئی ثبوت ہیں. حضرات بتاتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری محفل میں فلاں فلاں آدمی تھا، پہلے وہ جوا کھیلتا تھا، اس نے جوئے سے توبہ کیا ہے، نمازی بنے ہیں. کئی ایسے تھے جن کے گھر میں جنگ تھی، وہ جنگ ختم، ایسے کئی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری محافل جو ہیں لوگوں کے گھروں میں خوشیوں کا ذریعہ بن جاتی. تو یہ ہماری محافل بامقصد ہے. ہماری محافل بے مقصد نہیں ہے، یہ فارمیلٹی بھی نہیں ہے، یہ رسم بھی نہیں. کوشش کریں آپ ان محبتوں کو بڑھائیں، اور اس کے لیے کوئی ضروری اہتمام نہیں ہے آپ نے بہت بڑا اہتمام کرنا. گھر کے بچے بٹھا لیں، گھر میں جو کھانا پکایا اسی پہ آپ بیٹھ کے نعت پڑھیں، سرکار کے لیے دعا کر دیں. اور جب آپ دعا کریں گے تو آقا کی خصوصی نگاہ آپ کو نصیب ہوگی. تو یہ ہر سال یہاں سول ہاسپٹل میں الحمدللہ محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے. الحمدللہ جوش و خروش کے ساتھ یہاں مولانا اسماعیل کے ساتھ کافی نوجوان ہیں جو ساتھ چلتے ہیں. اور الحمدللہ یہاں تراویاں بھی باقاعدہ کئی سالوں سے، اور یہ جو تراویاں پڑھی جاتی ہیں، یہ جو ہوتا ہے، یہ میں کوئی پالش نہیں کرتا. میں کیونکہ اس مسجد میں امامت کے مسلح پہ کھڑے ہونے کا جو سبب بنا وہ ڈاکٹر صاحب بنا، اور آج جو کچھ ہوگا یقیناً ان کو اس کا ثواب ملے گا. اور یہ بہت سی چیزوں میں ان کو شوق ہے، لیکن جو ان کو سب سے زیادہ شوق ہے یہ صلاۃ و سلام میں بڑا مزہ لیتے ہیں. میں ان کے سسر صاحب کے کل میں چلا گیا، میرا بیان انہوں نے رکھا، تو بیان میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے تھے کہ جو تو صلاۃ و سلام سے پریشان ہونے والے تھے. تو انہوں نے صلاۃ و سلام پڑھایا ڈاکٹر صاحب نے، تو کچھ نہ اٹھے، کچھ اٹھ گئے. لیکن جب میں چلن میں گیا تو پھر صرف صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہی نظر آئے مجھے. ایسا ہی ڈاکٹر صاحب. تو درود و سلام کی بڑی برکات ہیں کہ اس کے فوائد ہیں، کیونکہ بندہ چارج ہو جاتا ہے. آپ کی خوبصورت محفل ہے، آپ نے اہتمام کیا، اللہ اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. کوشش کریں اپنا کردار صاف کریں، کردار ستھرا کریں. ہمارا کردار بہت خراب ہو رہا ہے. ہماری مسجد سے جوتیاں چوری ہو رہی ہیں، ہماری ٹوٹیاں اتر رہی ہیں، اور پتہ ہے ہم کتنے گر گئے ہیں، پتہ ہم کتنے گرے ہیں. ہمارا جنازہ ہوتا ہے نا، جنازہ، اور بڑا جنازہ ہو، پتہ کیا اعلان ہوتا ہے؟ اپنے اپنی جیب کا خیال رکھنا. یہ کہاں اعلان ہو رہا ہے؟ جنازے میں. اتنے پتھر ہو گئے ہم. اب تو یہ حالت پہنچی ہے طواف کے دوران، بھائی طواف کے دوران جیبیں کٹ رہی ہیں. کھانا کھاؤ بھائی، کیا ہو گیا بھائی، اتنے گر گئے ہم. 10 روپے کا پلاسٹک کا گلاس، چلو اب مہنگا ہو گیا 20 کا کر لیں. اگر کوئی صدقہ جاریہ کے لیے الیکٹریکل کولر کے لیے گلاس لگانا پڑے تو اسے ساتھ زنجیری لگانی پڑتی، ورنہ 10 روپے کا گلاس بھی کوئی نہیں چھوڑتا. یار ہم اتنے گر گئے، اتنے گر گئے. ایک دوسرے کی نفرت، ایک دوسرے کے بارے میں بغض، کینہ، حسد، ان بیماریوں میں ہم چل رہے ہیں. اگر تھوڑا سا کوئی ترقی پکڑ لے نا ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی گر جائے اسے کہتے ہیں او ہو، دل میں کہتے ہیں اچھا ہوا ہے، میری بد دعا لگی. ایسا ہے میرے بھائی. آپ
کوشش کریں سرکار کی جو میلاد کی محبتیں ہیں نا، ان محبتوں کو بانٹیں، اپنے دل کو کینے سے صاف کریں۔ یہ آج سجدے کی لذت کیوں نہیں ہے؟ نہ مسجد میں آ کے بھی گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، مسجد میں آ کے بھی گھڑی دیکھتے رہتے ہیں۔ اچھا گھڑی 2 ٹائم نظر آتی ہے، جنازے میں اور جمعے میں، جنازے میں اور بعض اتنے بے باک ہوتے ہیں بول پڑتے ہیں استاد جی مکاؤ نا۔ اچھا گھڑی بعض جگہ نظر نہیں آتی، اور پتہ کیوں نہیں نظر آتی؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، بندہ کسی جگہ بیٹھا ہے، رات گزرتے 1 بج، اوئے ہوئے ہوئے 1 ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، 1 بج گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا کہاں پتہ نہیں چلتا؟ جہاں دل لگ جائے۔ کہاں پتہ نہیں لگتا؟ جہاں دل لگے، اور گھڑی بار بار کہاں دیکھتے ہیں؟ جدھر دل نہ لگے، جہاں دل۔ نہ لگے۔ ایک اور بات بتاؤں، ہمارے محلوں میں بعض دفعہ نا ایک چرسی ہوتا ہے، تھوڑے سے ٹائم کے بعد 2 چرسی، پھر 3 چرسی، یہ کیا چرسی زیادہ ہو رہے ہیں؟ اچھا ایک چرسی نے دوسرے کو چرسی بنا دیا، تیسرے کو بنا دیا، چوتھے کو بنا دیا۔ اچھا ہمارے یہاں نمازی 10 ہیں، سال کے بعد 9 ہو سکتے ہیں، 11 نہیں۔ چرسی ایک تھا، اس نے 10 بنا دی، نمازی 10 تھے، ایک جگہ میری ہے، یہ کہہ کے ایک کو بکا دیا، 9 ہو گئے، 11 نہیں ہو سکے۔ وجہ پتہ کیا؟ وجہ یہ ہے چرسی کو اس غلط نشے کا نشہ لگا، اسے نشہ آیا، غلط نشہ تھا لیکن اسے نشہ آیا۔ نمازی کو ابھی تک نشہ نہیں آیا۔ بندہ کھاتا ہے نا، وہ کھا کے چیک کرنا ہے، بعض دفعہ بندہ کھاتا ہے مزہ آتا ہے نا، بندہ کہ وہ کھائے تو صحیح نا، بڑا مزے کا، کیوں؟ اسے ٹیسٹ آ رہا ہے۔ کبھی اس طرح کسی کو نماز کی دعوت دی، ایک بار یاد ہے صحیح، وہ ایک بار یاد ہے صحیح، وہ یار ایک بار سجدہ کر تو صحیح نا، کبھی کہا ہے؟ کیوں نہیں کہا؟ اپنے کو مزہ آئے تو کہیں۔ ابھی تک بھائی اس مزے سے دور ہیں، ہم عبادت نہیں کر رہے، عادت پوری کر رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے، عادت پوری کر رہے۔ جس دن عبادت کرنی شروع کر دی نا، بہت بڑی بات سمجھانے لگا ہوں، جس دن عبادت کرنی شروع کر دی، نماز کے لیے بغیر الارم کے اٹھو گے، نماز کے لیے بغیر الارم کے اٹھو گے۔ اندر کا موسم خراب ہو نا، اندر کا موسم خراب ہو تو الارم بجتے رہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، اور اندر کا موسم ٹھیک ہو نا تو بغیر الارم کے تہجد میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہم ایک ادارہ چلا رہے ہیں، آپ سارے جانتے ہیں، ہمارے مدرسے میں تہجد کی جماعت ہوتی ہے، اور بچے ہمارے تہجد میں قرآن ترتیب سے پڑھتے ہیں۔ یہ آپ نے نعت پڑھی ہے؟ یہ جس بچے نے نعت پڑھی، آج صبح تہجد میں اس بچے نے قرآن پڑھا تھا، ولید نام ہے اس کا۔ اب یہ بچے ترتیب سے قرآن پڑھتے ہیں، سال میں مغرب عشاء فجر ہم جاری نمازوں میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں، ایک تہجد میں قرآن ختم کرتے ہیں، اور ایک رمضان میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مدرسے کی خاصیت ہے۔ اچھا ہمارے بچے جو ہیں مدرسے تہجد میں، ہمارا لانگری بھی تہجد میں کھڑا ہوتا ہے، لانگری بھی کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا میں کیونکہ بعض دفعہ رات کو کس ٹائم آتا ہوں تو آپ کو پتہ ہے انسان نیند کا غلبہ تو ہوتا ہے، لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ میں اٹھوں، اور اللہ کا کرم اٹھ جاتا ہوں۔ اب میں نا جب آواز دیتا ہوں تو میں چیک کرتا ہوں ایک آواز سے۔ اچھا میں جب لائٹیں جلاتا ہوں تو کئی بچے ایسے ہیں جو لائٹ جلتی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک تعداد بچوں کی وہ ہے کہ میں کیونکہ سارے پنکھے بند کرتا ہوں، لائٹیں جلانے کے بعد پھر میں آواز لگانی شروع کرتا ہوں، پھر میں نیچے آ جاتا ہوں، نیچے درسہ ور کو اٹھاتا ہوں، مسجد میں حفظ والے ہوتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ لائٹیں جلا کے آواز ابھی نہیں لگاتا، وہ وضو خانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں سے کئی بچے ایسے ہیں کہ شروع میں ان کی آوازیں دیکھ کے ان کی رضائیاں کھینچتے تھے، پھر بھی نہیں اٹھتے تھے، ابھی پہلی آواز میں اٹھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اندر کا موسم اتنا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے، ادھر قدموں کی آواز سے آنکھیں کھولنی شروع ہو گئی۔ کوشش کرو تمہارے اندر کا موسم اتنا ٹھیک ہو جائے کہ تمہیں آوازیں نہ دینی پڑیں، اندر کا موسم اتنا ٹھیک ہو جائے بغیر الارم کے تہجد میں اٹھ کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ اندر کا موسم ٹھیک کیسے ہوگا یہ بھی بتا دوں۔
ڈاکٹر صاحب تو شوگر کی دوائی دیں گے، بلڈ پریشر کی دوائی دیں گے، یہ آپ کے دانتوں کے درد کی علاج کریں گے، لیکن آؤ یہ والا موسم کا علاج میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ اندر کا موسم کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ دوائی ہم دیے دیتے ہیں آپ کو۔ اپنے دل کو کینے سے صاف کر، اپنے دل کو کینے سے صاف کر۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے بھائی کی چھپی ہوئی دشمنی۔ آپ کو کیسے پتا چلے کہ مجھے اس سے کینہ ہے؟ اگر اسے نقصان ہوا اور آپ کو اچھا لگا، مزہ آ گیا، اس کا مطلب آپ اس کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کی ترقی ہے، اسے کوئی انعام ملا ہے، کوئی عروج ملا ہے، آپ دل میں کہتے ہیں اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، منہ پہ کہتے ہیں ماشاءاللہ مبارک، کو اندر کہتے ہیں کیا ہے تجھے کیسے مل گیا؟ اس کا مطلب ہے اندر موسم خراب اتنا زیادہ ہے کہ کہیں تو فالج زیادہ ہو جائے گا، اندر کا فالج۔ اور اندر کا فالج پتہ ہے کیا نقصان کرتا ہے؟ جسم کا فالج ہے، اٹھنے سے آپ جو ہے اٹھ نہیں سکو گے، چل نہیں سکو گے، لیکن اندر کا فالج یہ ہے تمہیں فجر میں نہیں اٹھ سکو، فجر میں اٹھ نہیں سکو، پھر تمہیں سجدے میں مزہ نہیں آئے گا، تمہیں تلاوت میں مزہ نہیں آئے گا، ڈرو اس وقت سے۔ اگر اندر فالج زور پکڑ گیا تو مرتے ہوئے کلمہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ ایسا عمل نہ بتاؤں بغیر حساب جنت میں جاؤ۔ آقا ہے ارشاد فرمایا صحابہ ایسا عمل نہ بتاؤں بغیر حساب جنت میں جاؤ۔ آقا وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا اپنے دل کو کینے سے صاف کر دو، اپنے مسلمان بھائی کا اپنے دل سے کینہ نکال۔ یہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں، آپ کے نبی کی امتی ہیں۔ اللہ آپ کو یہ اتنی گفتگو سن کے فائدہ ہوا ہے؟ جن کو فائدہ ہوا ہے بتائیں فائدہ ہوا؟ یہی تو میلاد ہے۔ اب اس پہ کیا دلیل دیں ہم آپ کو کہ ایک بندے کو چارجنگ مل گئی ہے، احساس ہو گیا ہے، تو یہی میلاد ہے، اس لیے یہ میلاد مناتے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت محفل کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خصوصی دعا کے لیے اور خصوصی شکریہ کی جو مجھے پرچی آئی ہے، یہ مسجد کے لیے جائے نماز دی گئی ہے، اور یہ ایم ای ڈی کے ورکر جو ہیں، جنہوں نے بہت کم وقت میں لائٹیں لگائی ہیں، جنہوں نے موجود ہیں، جنہوں نے لائٹیں لگائی ہیں۔ لیکن میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، بعض وقت بندہ یوں کھاتا ہے اچھا بس یوں، بعض وقت بندہ بڑا مزہ لے کے کھاتا ہے۔ میں تقریر کرتا ہوں مزہ لے کے، اور جب آپ لوگوں کے چہرے مجھے بتاتے ہیں نا آپ کو پلے پڑ رہا ہے کچھ، تو میں کہتا ہوں چلو اپنا کام کریں۔ کچھ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں برستی ہیں، میں کہتا ہوں لو جی اب اسٹیمپ لگ گئی ہے، میرے الفاظ میں اخلاص نہیں، میرے عمل میں اخلاص نہیں، میرے انداز میں اخلاص نہیں۔ جس کا آنسو چھلکا ہے اس کا آنسو تو اخلاص سے نکلا ہے، تو کیا پتا کس کے صدقے کام بن جائے، تو محفل میں بات بن جاتی ہے۔ جھنڈے لگاؤ، لائٹیں لگاؤ، جو بھی کرو، ذرا تھوڑی دیر تصور کرو کیوں کر رہے ہو یہ جو ابھی محفل ہے، کیوں کر رہے ہو؟ جن کے لیے کر رہے ہو نا وہ ہماری جانوں کے مالک ہیں، جن کے لیے کر رہے ہو نا وہ ہستی ہیں کہ قبر میں جب ان کا دیدار کرایا جائے گا نا، فرشتے سوال کریں گے، ابھی یہ جواب نہیں دے گا، اللہ کے نبی فرمائیں گے فرشتوں کس سے پوچھ رہے ہو؟ اسے پتا ہے اس کا رب ایک ہے، اسے پتا ہے یہ دین سے تعلق رکھنے والا ہے، اسے پتا ہے میں اس کا نبی۔ روایت میں آتا ہے آقا اس کے تینوں سوالوں کے جواب خود ہی دے دیں گے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں آج لیں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ اس خوبصورت محفل کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔